السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں فالج سے بچنے کے 6 رہنما اصول یعنی ہاؤ ٹو پریونٹ برین اسٹروک کے بارے میں بتائیں گے۔ اس میں نمبر 1 مینٹین اے ہیلدی لائف اسٹائل۔ مینٹین ہیلدی لائف اسٹائل میں ہمیں بیلنس ڈائٹ کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی ہمارے ڈائٹ میں سبزی، فروٹ، سلاد وغیرہ زیادہ ہو، دالوں کا استعمال زیادہ ہو، چربی والی خوراک، زیادہ گوشت اور تیل وغیرہ، گھی وغیرہ کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے وزن بڑھے گا۔ اگر وزن بڑھے گا جس سے مختلف قسم کے رسک فیکٹر بن جائیں گے جو برین اسٹروک کے لیے، اگر رسک فیکٹر جسم میں پیدا ہو تو اس سے فالج ہو سکتا ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں ریگولر ایکسرسائز کرنا پڑے گا، اور یعنی موبائل رہنا پڑے گا جس میں واکنگ، مختلف قسم کی ایکسرسائز وغیرہ ہو، اور ساتھ اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ زیادہ الکوہل یا شراب پیتے اسے بھی پرہیز ہو، کیونکہ اسموکنگ اگر زیادہ ہو، الکوہل وغیرہ زیادہ پیے تو یہ ایک قسم کے رسک فیکٹر ہے برین اسٹروک ہونے کے لیے، جو کہ بلڈ کے شریان کو نقصان پہنچاتے، بند کرتے، جس سے فالج یعنی برین اسٹروک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 کنٹرول بلڈ پریشر۔ یعنی بلڈ پریشر بھی برین اسٹروک ہونے کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے چیک کرنا چاہیے، تاکہ اگر بلڈ پریشر بعض وقت معلوم نہیں ہوتا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، اس لیے اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں۔ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بلڈ پریشر اس کا بہت ہائی ہوتا ہے، جس سے برین کے شریان پھٹنے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور ہر وقت بلڈ پریشر پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ زیادہ نہ ہو۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدگی سے میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 3 مینیج کولیسٹرول لیول۔ کولیسٹرول لیول بھی اگر خون میں زیادہ ہے تو یہ برین اسٹروک کے لیے رسک فیکٹر ہے، کیونکہ زیادہ کولیسٹرول ہو تو خون کے شریان کولیسٹرول پلیک بننے کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، جس سے برین کو خون کی سپلائی نہیں ہوتی ہے اور اسٹروک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہارڈ ہیلتھی ڈائٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر جس بندے کا خون کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدگی سے میڈیسن کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 4 کنٹرول ڈائبٹیز یعنی بلڈ شوگر۔ بلڈ شوگر ڈائبٹیز برین اسٹروک یا فالج ہونے کے لیے رسک فیکٹر ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ بلڈ شوگر یا ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مختلف بہت زیادہ شوگر والی ڈائٹ کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، ساتھ ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ اگر جس بندے کو شوگر ہو تو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدگی سے دوائی کا استعمال کرے۔ نمبر 5 مینٹین ہیلدی ویٹ۔ ہیلدی ویٹ بھی برین اسٹروک نہ ہونے کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اگر جس بندے کا ویٹ زیادہ ہے تو اس میں مختلف قسم کے رسک فیکٹرز پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی بلڈ شوگر اس کا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بلڈ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور بلڈ پریشر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ سارے برین اسٹروک یا فالج ہونے کے لیے رسک فیکٹرز ہیں۔ تو ہمیں اپنے باڈی ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ چربی، تیل، گھی استعمال کم ہو، جس سے وزن بڑھے گا، اور ساتھ وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے، یعنی موبائل رہنا چاہیے، اور برسک واک وغیرہ، یعنی مختلف قسم کے ورزش، جس سے ہمارے وزن ہمارا کنٹرول ہو، اوور ویٹ نہ ہو، اوبیسٹی نہ ہو، جس کی اگر اوور ویٹ اوبیسٹی رہے تو مختلف قسم کے رسک فیکٹر جس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6 بی اویئر آف فیملی ہسٹری۔ اگر کسی کے فیملی ہسٹری میں کسی کو فالج ہو گیا ہو یا برین اسٹروک ہو، ماں باپ یا ان کے پیرنٹس کو، تو پھر فالج ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ یعنی فیملی ہسٹری میں اگر کسی کو ہے تو اس کو زیادہ اویئر ہونا چاہیے اپنے رسک فیکٹر کو کم کرنے کے لیے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہیے، شوگر کو کنٹرول کرنا چاہیے، کولیسٹرول اس کو ہو تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، ویٹ زیادہ نہ ہو، کیونکہ اگر فیملی میں کسی کو ہے تو اس کو بھی ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اس لیے فیملی ہسٹری پازیٹیو ہونے کی صورت میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کرے، شیئر کرے اور فالو کرے، تاکہ آئندہ کسی بھی میڈیکل ٹاپک پر اچھے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔